ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 20ویں پارے کے اہم مضامین کا مطالعہ کریں گے۔ 20ویں پارے کا آغاز سورہ نمل کی آیت نمبر 60 سے ہوتا ہے۔ وہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب الرحمن اپنے مقدس تین کلام قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض، کون سی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق فرمایا، پیدا فرمایا۔ وانزل لکم من السماء ماء، اور کس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل فرمایا۔ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اور اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ہرے بھرے باغ پیدا فرما دیے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، کیا تم ان درختوں کو پیدا کر سکتے تھے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی درخت پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو آسمان بھی پیدا فرمایا، زمین بھی، آسمان سے پانی نازل فرمایا، زمین سے کھیتیاں اگائی۔ کیا اور کوئی اللہ کے ساتھ الہ ہے جو آسمان بنا سکتا ہو، جو زمین بنا سکتا ہو، جو شجر بنا سکتا ہو، درخت بنا سکتا ہو؟ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شریک اور ساجی نہیں ہے۔ اسی طرح آگے جو ہے وہ اسی صفحے پر آگے آیت نمبر 62 ہے، وہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ امن یجیب المضطر، مضطر کہتے ہیں اضطراری حالت کے اندر، مجبوری کی حالت میں، کوئی مصیبت کے اندر پھنسا ہوا، کوئی مشکل کے اندر گھرا ہوا، وہ اس کی اما یجیب، کون قبول کرتا ہے؟ دعا، اس کی دعا کو، اس کی دعا کو کون قبول کرتا ہے؟ ویکشف السوء، اور اس کی جو مشکل ہے اس کو کون دور کر دیتا ہے؟ یعنی کہ کون فریادیں سننے والا ہے اور کون جو ہے وہ مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ تو فریاد سننے والا کہتے ہیں غوث، غوث کہتے ہیں فریادیں سننے والا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو تمہاری فریادیں سنتا ہے، کون تمہارا غوث ہے، اور کون تمہاری یکشف السوء، تمہاری مشکلات کو دور کرنے والا، تمہارا مشکل کشا کون ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنانے والا کون ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی غوث ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی مشکل کشا ہے؟ نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ پھر اسی صفحے پر آگے اسی سورت کی سورہ نمل کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، قل فرما دیجئے لا يعلم، نہیں جانتے، من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا، الغیب، غیب، الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ، آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا مگر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اللہ کے سوا آسمانوں زمین میں کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا۔ اچھا، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر شروع میں لا ہے اور آخر میں کیا ہے؟ الا اللہ۔ جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو شروع میں لا، آخر میں الا اللہ، دوبارہ کیا ہوتا ہے؟ الہ۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے عبادت کے لائق۔ یہاں الہ کی جگہ پر کیا ہے؟ آسمان اور زمین کا غیب جاننے والا۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے علاوہ کوئی اور غیب کا علم جاننے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبیوں سے بھی فرما دیا کہ تم بھی یہ اعلان کر دو کہ ہم غیب کا علم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے نبی نہیں جانتے تو پھر اور کون جان سکتا ہے؟ ہمارے ہاں جو آج جو ہے وہ ایسے ہی مختلف طرح کے شعبے باز جو پیر بنے بیٹھے ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، غیب کی باتیں پوچھتے ہیں، ان کو کیا پتہ غیب کے علم کے بارے میں؟ غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ مسلمان کا پکا عقیدہ ہونا چاہیے۔ آگے اسی صورت کی آیت نمبر 80 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انک لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، انک، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لا تسمع الموت، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے،
بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. آگے آتا ہے سورہ فاتر کے اندر، وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، لیکن آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں کے اندر ہیں. ٹھیک ہے نا، وہاں سورہ فاتر میں اس طرح ہے. یہاں کیا ہے، انک لا تسمیع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. جو مردے ہیں جو فوت ہو جائیں وہ نہیں سنتے، یہ پکی بات ہے. اب ایک بندہ فوت ہوا ہوتا ہے اور اس کے گھر والے رو رہے ہوتے ہیں، اس کو بلا رہے ہوتے ہیں، کیا وہ جواب دیتا ہے؟ وہ سنتا ہی کچھ نہیں، جواب کیا دینا ہے بیچارے نے. تو جب وہ منو مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے تو کیا اب وہ ہماری مشکلیں حل کرے گا؟ اب ہم اس کے پاس جا کے دعا کریں گے، اس کو پکاریں گے؟ اس کو تو خود کچھ نہیں پتا، وہ سنتا ہی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن پاک میں کو نہیں سنتا، تو ہمیں مان لینا چاہیے نہیں سنتا، پھر بھی ہم جاتے جا کے قبروں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. کیسی بے وقوفی کی بات ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جیسے ایک بندہ الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، ایک بندہ بہرا ہو، کانوں سے بہرا ہو، اور وہ دوسری طرف منہ کر کے جا رہا ہو، ٹھیک ہے نا، پیٹ پھیر کر جا رہا ہو، تم اسے آوازیں دو، اس کو سنے گی؟ ایک تو ہونا کہ بندہ بہرا ہونا تمہاری طرف منہ کیا ہو تو پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی بات تھوڑی بہت سن ہی لیتا ہے، یا سنتا نہیں ہے تو کم از کم اشاروں سے سمجھ جاتا ہے کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے، مجھے بلا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ ہے بھی بہرا اور دوسری طرف منہ کر کے جا رہا ہو، تم پیچھے سے جتنی مرضی آواز دو اس کو کیا پتہ چلے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح جیسے اس کو نہیں پتا چلے گا، مردے کو بھی نہیں پتا چلتا قبر کے اندر کہ کون مجھے پکار رہا ہے، کون میرے سامنے دعائیں کر رہا ہے، کون مجھے بلا رہا ہے، کون مجھے آوازیں دے رہا ہے، کچھ نہیں پتا چلتا. یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا فیصلہ ہے. آگے اللہ رب العالمین نے یہاں پر سورہ قصص ہے، قصص جو ہے یہ قصہ کی جمع ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے مختلف قصص بیان فرمائے، اور سب سے زیادہ جو بڑا قصہ اس کے اندر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. وہ ایک یعنی کہ 3-4 رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مفصل واقعہ بیان فرمایا ہے کہ کیسے جو ہے فرعونی ظلم کرتے تھے، وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، مار دیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، 1 سال مارتے تھے، 1 سال بیٹوں کو نہیں مارتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اس سال پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے جس سال اس نے مارنا تھا. ٹھیک ہے نا. اور اس کو بچایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے نا. اس کی والدہ کے دل کے اندر الہام ڈال دیا کہ تم نے اس کو صندوق کے اندر بند کرو اور دریا کی لہروں کے سپرد کر دو. اور وہ دریا کے اندر بھی حفاظت کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچانے والا کون؟ اللہ رب العالمین. پھر وہاں پر جو ہے وہ فرعون کے گھر کے اندر اس کی پرورش کر دینے والا وہ کون؟ اللہ رب العالمین. تو یہ سارے واقعات یہاں پر آتے ہیں. پھر آگے آتا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب جوانی کی عمر میں باہر نکلے، 2 بندے لڑ رہے تھے، تو ایک کو جو ہے وہ گھونسا مارا تو وہ وہاں پر اس کا کام ہو گیا. تو انہوں نے پھر دعا کی، یہ آیت نمبر 16 میں ہے، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، مجھے معاف فرما دے. فغفر له، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو معاف فرما دیا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے. تو ہمیں بھی چاہیے، اس سے یہ ہمیں نصیحت ملتی ہے، جب بھی ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے، کوئی کمی کوتاہی، ہم تو بہت سارے گناہوں کے پتلے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو انبیاء علیہ السلام تو گناہوں سے معصوم تھے، وہ صرف یعنی کہ اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جو ہے وہ خطا اور گناہ نہیں ہو سکتا. تو ہم سے تو بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں، تو ہمیں تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آگے آتا ہے کہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف چلے، اور جب مدین میں پہنچے تو رستہ بھی لمبا تھا اور پیدل جانا پڑا، سواری بھی نہیں مل سکی تھی. اس دور کے اندر اس طرح ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہوتی تھی، تو وہ چلتے چلتے پاؤں کے اندر چھالے پڑ گئے. اور جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں پر جو ہے وہ وہاں پر پہنچے اور دیکھا کہ ایک جو ہے وہ کنواں ہے، وہاں سے پانی نکال رہے ہیں، مرد نکال رہے ہیں، اور عورتیں جو ہیں وہ سائڈ پہ اپنی بکریوں کو لے کے کھڑی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، یعنی کہ عورتوں کو ہتک ہو رہی ہے کہ عورتوں کو پانی نہیں پلانے دیا جا رہا بکریوں کو، اور باقی جو ہے اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا ان عورتوں سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تم کیوں ادھر کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ جو ہے نا بوڑھے ہیں، ہمارا کوئی بھائی وغیرہ ہے نہیں، تو ہم عورتیں ہیں، تو یہ مرد جو ہے نا پانی کھینچتے ہیں کنویں سے، وہ نکالتے ہیں، جب وہ اپنے جانوروں کو پلا لیتے ہیں، پھر جو بچتا ہے گدلا گدلا وہ ہم پلا دیتے ہیں اپنی بکریوں کو. انہوں نے کہا یہ تو اچھی بات نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، انہوں نے وہ پانی نکال کے دیا، اور پہلے جو ہے ان کو کہا کہ آپ اپنی بکریوں کو پلاؤ، جاؤ گھر میں. تو پھر جو ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے تلے چلے گئے، فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ. پھر یہ آیت نمبر 24 ہے کہ ایک سائے کے اندر بیٹھ گئے، فقال، اور کیا کہنے لگے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی اے میرے رب، انی لما انزلت الی، جو تیری طرف سے مجھ پر نازل ہوگا
جو تم مجھے میرے پاس بھیجے، انی الیہ انزلت الیہ من خیر فقیر، میں اس کے لیے بہترین فقیر ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے در کا فقیر کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہم کس بات کی مولی ہیں، ہم تو سارے اللہ تعالیٰ کے در کے فقیر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین کے انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کا فقیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر یہ جو آج کے بنے ہوئے جو ہیں جن کے لوگ جن کی پوجا کرتے ہیں، جن سے مانگتے ہیں، یہ بھی سارے فقیر ہیں۔ تو فقیروں کو چھوڑ کر کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے، جس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ تو اسی طرح سے ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا واقعہ بیان فرمایا، پھر جو وہاں پر جو ہے وہ کافی سال رہے، 8-10 سال مدین کے اندر، پھر وہاں سے نکلے کوہ طور کی طرف، پھر واپس جب آنے لگے تو کوہ طور کے پاس آئے، وہاں آگ دیکھی، وہاں بچے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ وہ سارا واقعہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر مفصل بیان فرمایا۔ تو سارا واقعہ بیان فرما کے آگے آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے جب ہم موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیج رہے تھے۔ آگے اگلی آیت میں فرمایا وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اہل مدین کے پاس ہماری آیات جو ہے وہ تلاوت کر رہے تھے، اس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ پھر آگے فرمایا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، آپ طور کے کوہ طور کے پاس بھی اس وقت نہیں تھے، اذ نادینا، جب ہم نے ان کو بلایا تھا اپنے پاس، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش سے پہلے حاضر ناظر نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض لوگ آج بھی ہے، لوگ عقیدہ کہتے ہیں کہ حاضر ناظر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حاضر ناظر ہیں تو کب ہیں؟ کیا اپنی پیدائش سے پہلے تھے؟ نہیں تھے، یہ قرآن پاک گواہ ہے۔ اپنی پیدائش کے ہونے کے بعد تھے، یعنی کہ دنیا کے اندر جب زندہ تھے اس وقت حاضر ناظر تھے؟ نہیں تھے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے، جب مدینہ میں تھے تو مکہ میں نہیں تھے، کیونکہ مدنی صورت علیحدہ ہے، مکی صورت علیحدہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف لے گئے، نہ مدینہ میں تھے نہ مکہ میں تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو حاضر ناظر نہیں تھے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ اب بھی حاضر ناظر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ حاضر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ یہ ناظر ہے، سب کو دیکھنے والے اللہ رب العالمین ہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا آتا ہے حدیث کے اندر کہ قیامت کے دن جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے پانی پلائیں گے تو فرشتے جو ہے نا وہ رستے میں روک لیں گے اور کہیں گے کہ آپ جو ہے نا وہ یہ جو کچھ لوگ ہیں ان کو نہ پانی پلائیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے کون کون سے کام دین کے اندر نئے ایجاد کر لیے تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ بدعتی ہیں لوگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سو کر فسو کر لمن غیر آبادی، ان کو مجھ سے دور کر دو، انہوں نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا۔ تو فرشتے کیا کہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حاضر ناظر، فرشتوں کی کیا ضرورت کہ وہ آپ کو کہے کہ آپ کو نہیں پتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سے آگے اللہ رب العالمین اس سورت کے اندر سورہ قصص کی آیت نمبر 71 میں فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے قیامت تک کے لیے رات ہی رات کر دیں، دن آئے نا، ٹھیک ہے نا، رات ہی رات رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے، ٹھیک ہے نا۔ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں؟ آگے فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، کیا اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے تمہارے پاس دن ہی دن کر دے تو کون ہے جو اللہ کے سوا تمہارے لیے رات لے آئے جس میں تم آرام کر سکو، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو بدلتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نہ بدلے تو کوئی دوسرا بدلنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، قیامت تک کوئی نہیں بدل سکتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 86 میں ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قارون جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا لیکن اس نے بغاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے زیادہ خزانے دیے ہوئے تھے، من الکنوز وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بعصبۃ اولی القوہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بہت بڑی قوت والی جماعت جو ہے وہ اس کی کنجیاں اٹھاتی تھی، چابیاں اٹھاتی تھی، اتنے خزانے تھے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کے لیے بہت بڑا لشکر جو ہے وہ اس کی چابیاں اٹھاتا تھا، یعنی اتنا بڑا
خزانہ دیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ کے نبی نے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ بھی دو، اللہ پر ایمان لاؤ، تکبر اور غرور نہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس نے کہا بھائی میں یہ تو اپنے علم سے حاصل کیا ہے سارا خزانہ، تو وہ جو ہے وہ ایسے نکلا اپنی یعنی کہ جاہ و حشمت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، لشکر کے ساتھ، اور جو ہے وہ بڑا بند سور کے، اور ادھر ادھر اس کے باڈی گارڈ اور یہ فلاں بڑے یعنی کہ پروٹوکول کے ساتھ جب وہ نکلا، تو دیکھنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ آخرت چاہنے والے، کچھ دنیا چاہنے والے۔ جو دنیا چاہنے والے وہ کہتے ہیں واہ کیا بات ہے یار، اس طرح کا ہمیں بھی ملا ہوتا تو کیا بات تھی، ٹھیک ہے نا۔ جو آخرت چاہنے والے وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو دنیا ہے، آخرت جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ تو پھر کیا ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو زمین میں غرق کر دیا، فخسف بنا، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 81 میں، فخسفنا به وبداره الارض، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اور اس کے سارے خزانے کو بھی زمین کے اندر دھنسا دیا، ٹھیک ہے نا، دھنس گیا زمین کے اندر۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے وہ قیامت تک دھنستا رہے گا، اور قیامت کے دن جو ہے وہ اس کو باہر نکالا جائے گا، پھر اس کا حساب کتاب ہوگا۔ تو دیکھیں کتنا بڑا اس کو دنیا کے اندر یہ عذاب مل گیا کہ وہ زمین کے اندر دھنسا دیا گیا اس کو، تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے۔ اور ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جو اپنی تہمت کو، جو ہے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر تکبر کے ساتھ چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی زمین کے اندر دھنسا دیا تھا۔ تو ہمیں بچنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے اپنی تہمت یا شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے۔ آگے جو ہے سورۃ القصص کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو مت پکارو، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، اس کے سوا سب چیز ہر ایک نے ہلاک ہو جانا ہے، صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہے گی، باقی ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ لہ الحکم، اسی کا حکم ہے، اسی کا قانون ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی ہر چیز نے فنا ہونا ہے، ٹھیک ہے نا، صرف اللہ رب العالمین کی ذات نے باقی رہنا ہے۔ پھر آگے جو ہے وہ سورۃ العنکبوت ہے، وہاں اللہ تبارک تعالیٰ شروع میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور ایمان لے آئے تو بس چھوڑ دیے جائیں گے، ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لاتا ہے اس کی آزمائش ہم ضرور کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو بھی ایمان لاتا ہے نا اس کی آزمائش ہوتی ہے، اس کو چھانٹا جاتا ہے کہ یہ کتنا پکا ہے ایمان کے اندر، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام کی کتنی آزمائشیں ہوئی ہیں، ان سے پہلے لوگوں کی کتنی آزمائشیں ہوئی ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ لوگ کوئلوں پر لٹاتے ہیں اور چربی سے پگھل کر وہ کوئلے ہوتے ہیں، میرے کمر پر نشان بن گئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبر کرو، صبر، تم سے پہلے لوگوں پر اس سے بھی زیادہ مصیبتیں آئی ہیں، ان میں سے بعض کو ایمان لانے کی وجہ سے اس کے سر پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا، بعض ایسے تھے جن کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت چیل چیل کر لہتا کر دیا گیا، لیکن وہ ایمان سے نہیں ہٹے تھے، ایمان سے نہیں ٹلے تھے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ آزمائے جاؤ گے، لیکن اس پر صبر و استقامت دکھاؤ گے تو تمہارے لیے کامیابی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی آیت نمبر 9 میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی وصیت کی انسان کو، لیکن اگر وہ شرک کرنے کی طرف ابھارے تو پھر ان کی بات نہیں ماننی، اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کی باتیں ماننی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات کرے تو پھر نہیں ماننی، باقی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ پھر آگے اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے پاس کتنی دیر رہے، أَلْفَ سَنَةٍ 1000 سال، إِلَّا 50 عَامًا 50 سال کم، 1000 سے 50 سال کم کتنے بن گئے، 950 سال۔ ہم عام مشہور ہے نا کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی، کوئی آپ سے پوچھتا تھا کہاں لکھا ہے 950 سال، اتنی تو عمر ہی نہیں ہوتی، انہیں کہیں بھی قرآن پاک میں لکھا ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ کوئی کہانی کس سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، واقعی انہوں نے اتنی زیادہ دیر تک دعوت دی ہے۔ تو ان کا واقعہ اللہ رب العالمین نے مفصل بیان فرمایا۔ پھر آگے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام کا جو ہے وہ مختصر واقعہ بیان فرمایا کہ ان کے پاس جب فرشتے آئے تو پہلے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے بچڑا بھون کے ان کے پاس رکھا، پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس گئے،
تو وہ واقعہ یہاں پر ہے. پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان ہوا ہے. یہ سورۃ العنکبوت ہے. عنکبوت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مکڑی، اسپائڈر، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے عنکبوت کا. 41 نمبر آیت ہے، 41 نمبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اور اولیاء بنا رکھے ان کی مثال مکڑی کی سی ہے. اتخذت بیتا، کہ اس نے ایک گھر بنایا. مکڑی گھر بناتی ہے نا، وہ جالا سا بنتی ہے. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھر جو مکڑی کا گھر ہوتا ہے. کتنا کمزور سا ہوتا ہے، ہوا سے یا ایک تھوڑی سی کوئی چیز لگے جو ہاتھ کی ایسے انگلی لگ جائے تو وہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بات ہے جیسے اس کا گھر جو ہے وہ اتنا کمزور ہوتا ہے، اسی طرح سے اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنے والوں کا عقیدہ بھی اتنا کمزور ہے. ٹھیک ہے نا. تو صرف اللہ کو پکارنے والے جو ہوتے ہیں نا، توحید پہ قائم رہنے والے، ان کا عقیدہ ہی پکا عقیدہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں وہ پکا عقیدہ نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیشہ اپنی عبادت کرنے، اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے کفر و شرک سے ہمیں محفوظ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب